عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ دیکھ رہے ہیں کاشف رضا وائس، میں ہوں کاشف رضا۔ 9 نومبر اقبال ڈے اس دفعہ ہولی ڈے کے طور پر منایا جائے گا، بلکہ اس دفعہ نہیں، لاسٹ ایئر بھی اقبال ڈے پر چھٹی دی گئی تھی گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے، نیشنل ہولی ڈے قرار دیا گیا تھا۔ اور آج بھی جو کل 9 نومبر ہے اس میں ہولی ڈے ہے، پاکستانی گورنمنٹ جو ہے انہوں نے ہولی ڈے اناؤنس کیا ہے اقبال ڈے کے حوالے سے۔ تو اس میں 2 رائے پائی جا رہی ہیں، 2 طرح کے نظریے میں لوگ بٹے ہوئے ہیں۔ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ 9 نومبر کو چھٹی نہیں ہونی چاہیے تاکہ جو بچے ہیں اسکول، کالج، یونیورسٹی وغیرہ کے، وہ جائیں اور ان کو وہاں کے اساتذہ اور ٹیچر انہیں اقبال ڈے کے حوالے سے ترغیب دلائیں، اقبال کی تعلیمات کے حوالے سے، اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو سوچ تھی اس کے حوالے سے بچوں کو پڑھایا جائے۔ جبکہ ایک فکر یہ ہے، اور میں ذاتی طور پر بھی اس چیز کو سوچتا ہوں کہ جس دن چھٹی اناؤنس کی جاتی ہے، کسی بھی دن، جیسے 14 اگست کی ہم چھٹی سیلیبریٹ کرتے ہیں، یا پھر اس کے علاوہ جو ہماری عیدین ہوتی ہیں ان میں ہماری چھٹی ہوتی ہے، محرم میں چھٹی ہوتی ہے، یوم عاشوراء پر 12 ربیع الاول کو جو ہے وہ ہالی ڈے منائی جاتی ہے، تو اس میں زیادہ پتہ چلتا ہے ہمیں کہ یہ جو چھٹی اناؤنس کی گئی ہے یہ کس وجہ سے چھٹی دی گئی ہے۔ تو اس سے پہلے 2015 میں غالباً جو ہے وہ یہ چھٹی بند کر دی گئی تھی گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے۔ اس وقت کی جو گورنمنٹ تھی اس نے یہ چھٹی کینسل کر دی تھی اقبال ڈے کی، مگر پھر 2022 میں دوبارہ سے چھٹی بحال کی گئی، اور آج پھر 2023 میں چھٹی جو ہے وہ اقبال ڈے کے حوالے سے گورنمنٹ کی طرف سے دی گئی ہے۔ تو اس پر چھٹی دینی چاہیے۔ یہ ہے کہ جو اسکول، کالج، یونیورسٹی ہے وہ 8 نومبر کو اقبال ڈے کے حوالے سے فنکشن وغیرہ رکھ سکتے ہیں، کوئی تقریب وغیرہ منعقد کر سکتے ہیں جس میں اقبال کو پڑھایا جائے، اقبال کی تعلیمات کے حوالے سے بات کی جائے، تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ جبکہ جو چھٹی ہے ظاہر ہے وہ ہونی چاہیے تاکہ اس پہ پھر ڈسکس کی جاتی ہے کہ بھائی کل کس چیز کی چھٹی ہے، تو پھر کسی سے آپ بات کریں گے تو وہ آپ کو بتائے گا کہ کل اقبال ڈے ہے، تو وہ آپ کی یادداشت میں وہ چیز رہتی ہے۔ تو چھٹی کا یہ فائدہ ہوتا ہے، اور اقبال کی تعلیمات آپ کسی بھی دن اسکول، کالج، یونیورسٹی میں پڑھا سکتے ہیں۔ ظاہر ہے جو تعلیم اقبال کی تھی، جس طرح کی وہ جو ان کی سوچ تھی، جو ان کی شاعری تھی، جو شاعری ان کی تھی وہ کمال کی تھی، اور ان کی سوچ بھی زبردست تھی۔ اقبال کی سوچ کے حوالے سے اقبال بہت دور اندیش تھے، انہیں معلوم ہو جاتا تھا کہ کیا ہونے والا ہے، اور اگر یہ کام ہم کریں گے تو اس کے کیا نتائج نکلیں گے۔ اسی لیے اقبال نے آج جو فلسطین پہ ہم دیکھ رہے ہیں، جو یہودی وہاں پر ظلم اور بربریت کیے ہوئے ہیں، اس پر بھی اقبال نے اس دور میں 1890 یا 95 کی غالباً دہائی میں اقبال نے شاعری وغیرہ کی تھی اس دور میں۔ تو اس سے آج پتہ چلتا ہے کہ اقبال کتنے دور اندیش تھے۔ پھر جب 2 قومی نظریے کی بات کریں، ہم پاکستان مادر وجود میں آئے اس کی بات کریں، تو وہ اقبال کی سوچ تھی جس کی عکاسی پھر بعد میں ہوئی۔ اقبال یہ سوچ رہا تھا، اقبال کے ذہن میں یہ تھا، اقبال نے یہ خواب بھی دیکھا تھا پاکستان کے حوالے سے کہ ایک الگ ملک اور ایک الگ مملکت خودآزاد ہونی چاہیے مسلمانوں کے لیے، کیونکہ مسلمان اور ہندو 2 الگ الگ قومیں ہیں، 2 الگ الگ نظریات ہیں، دونوں کے الگ الگ مذاہب ہیں، یہ 2 قومیں ایک ساتھ نہیں رہ سکتی۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں ابھی کرکٹ ورلڈ کپ چل رہا ہے، انڈیا کا جو میچ ہوا جس میں ان کے بولر محمد شامی نے 5 وکٹیں لی، پھر جب وہ رکوع کی صورت اختیار کرتے ہوئے سجود کے لیے جھکے، سجدہ کرنے کے لیے، پھر وہاں انہوں نے اپنے آپ کو روک دیا، تو وہ ویڈیو اگر آپ دیکھیں گے تو وہ بظاہر ایسا ہی محسوس ہوتا ہے کہ وہ سجدے کے لیے جا رہے ہیں۔ اس پر بہت جو ہے وہ دونوں طرف سے، ایک طرف جناح کا پاکستان یا شکریہ جناح کا ٹرینڈ چلایا گیا کہ ہمارے ہاں مسلمانوں کا آزادی ہے، وہ کہیں بھی جا کر سجدہ کر سکتے ہیں، مگر انڈیا میں آزادی نہیں ہے مسلمانوں کو سجدہ کرنے کے حوالے سے۔ تو ظاہر ہے بہت سی چیزیں ہیں وہاں پر جو مسلمانوں کو اس طرح کی آزادی میسر نہیں جو یہاں پاکستان میں مسلمانوں کو آزادی ہے۔ تو یہ سب کچھ اقبال کی ایک سوچ تھی جس کی بنا پر علامہ اقبال کی سوچ کے بنا پر قائد اعظم نے پھر اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر اس جدوجہد کا آغاز کیا، بالآخر 1947 کو پاکستان مادر وجود میں آیا۔ تو اقبال کی شاعری پر کچھ اگر نظر ڈالتے ہیں مختصر سی، کیونکہ اقبال کو پڑھنا سمجھنا بہت مشکل ہے، ان کے ایک ایک اشعار پر کئی گھنٹوں تشریح آپ کرتے چلے جائیں گے وہ ختم نہیں ہوتی، اتنے ڈیپ لفظ تھے اقبال کے، اتنی زیادہ گہرائی تھی ان کی شاعری میں۔
شعر ہے آتش جاں گدا جوئے گدا است، جوئے سلطنت ملک و ملت رائے فنا است۔ اقبال کہتا ہے کہ فقیر کی بھوک صرف اس کی جان کھا لیتی ہے، جبکہ سلطان کی بھوک تو ملک اور ملت کو کھا جاتی ہے۔ تو یہ ظاہر ہے، ہم اگر ارد گرد نظر ڈالتے ہیں تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ جو سلطنت کے بادشاہ ہوتے ہیں، جو کسی بھی ملک کے مزیر وشیر اور صدور ہوتے ہیں، وہ ملک کو کھا جاتے ہیں، جبکہ ایک فقیر ہے صرف وہ بھوک جو ہے اس کی وہ جان کھاتی ہے۔ ایک اور شعر میں اقبال کہتا ہے کہ مسلم از دنیا سوئے حق رم کند، از دعا تدبیر راہ محکم کند۔ مسلمان تو دنیا کا خیال ترک کر کے خدا کی طرف دوڑتا ہے، وہ اپنی دعا سے تدبیر کو تقویت پہنچاتا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے شعر، ایک شعر میں اقبال کہتا ہے کہ اپنے ہر عمل سے حق کے قریب ہونا تیرا مقصد ہونا چاہیے، تاکہ تجھ سے اس کی عظمت و جلال ظاہر ہو۔ تو اقبال کو پڑھیں۔ اقبال نے ایک جگہ شعر میں یہ بھی کہا تھا کہ نبی علیہ السلام سے کہ اگر میری شاعری میں کچھ ایسا ہو جو قرآن اور حدیث کے خلاف ہے تو مجھے آخرت میں رسوا کرنا، مجھے اپنے قدم بوسی سے محروم رکھنا۔ تو 1900 کی دہائی کے بعد جب اقبال برطانیہ وغیرہ پڑھنے کے لیے گئے، پی ایچ ڈی وہاں سے کی، جب وہاں سے واپس آئے تو اقبال کی شاعری میں، اقبال کے لہجے میں، اقبال کی نظریات میں بہت بڑی تبدیلی آئی۔ اس کے بعد کی جو اقبال کی شاعری تھی وہ واقعی دین اسلام کی عکاسی کرتے تھے، اور جو وہ سوچتے تھے اور جو وہ بیان کرتے تھے وہ قرآن اور سنت کے نظریے کو بیان کرتے تھے۔ اور اقبال کی شاعری کو جتنا بھی پڑھا جائے، جتنا سمجھا جائے، وہ ہمارے لیے بہت بہتر ہے۔ اللہ پاک ہمیں علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو سمجھنے اور انہوں نے جو بیان کیا ان پر عمل کرنے کی توفیق دے، کیونکہ بہت کم ایسے شاعر ہوتے ہیں جو اسلام کی روح سے اپنی شاعری بیان کرتے ہیں۔ مجھے اجازت دیے، نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ آپ سے ہوگی ملاقات۔ اللہ حافظ۔